علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. میں ہوں صوبیہ علی. سب سے پہلے ایک نظر بین الاقوامی منظرنامے پر ہونے والے اہم واقعات کی طرف. بھارتی فوج کی چیک پوسٹ پر برفانی تودہ گرنے سے ایک اہلکار ہلاک جبکہ 2 زخمی. افغانستان سے فوج نکالنے میں جلد بازی کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. نیٹو. امریکی بحریہ کا پہلی بار سمندر سے خلا میں بین البراعظمی میزائل تباہ کرنے کا تجربہ. اگلے سال دنیا بھر میں بدترین قحط ہو سکتا ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام. برکس ممالک عالمی کرونا وبا سے مقابلے کے لیے تعاون کریں. چینی صدر. ٹرمپ الیکشن میں دھاندلی کے بیانیے پر قائم. کرونا سے متعلق نئے دعوے. اسرائیلی فضا کی شام پر حملے. 3 فوجی ہلاک. جنگی طیاروں نے رات گئے ایرانی قدس فورس اور شامی فوج سے تعلق رکھنے والے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. اسرائیلی فوج. زرداری نے اسامہ کی پاکستان میں ہلاکت کو خوشی کی خبر قرار دیا تھا. اوباما. نیوزی لینڈ حجاب کو پولیس یونیفارم کا حصہ بنا دیا گیا. جرمنی کے عجائب گھر سے 2 کھرب روپے کے نوادرات چوری کرنے والے ملزمان گرفتار. انتخابات شفاف قرار دینے پر ٹرمپ نے ڈائریکٹر ہوم لینڈ سائبر سیکیورٹی کو برطرف کر دیا. برج خلیفہ پر جیٹ پیک پرواز کرنے والا فرانسیسی ایتھلیٹ حادثے میں ہلاک. ہندو لڑکی سے شادی کرنے پر مسلمان لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا. بیرونی دنیا میں برسر روزگار رہائش پذیر پاکستانی پاکستان کی فوج کے شانہ بشانہ ہیں اور ان کی بہادری پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ بات گزشتہ روز او پی ٹی وی امریکہ کے زیر انتظام ہونے والے ایک ویبینار میں کہی گئی. ویبینار میں بیرونی دنیا میں وہ تمام چینلز پرنٹ میڈیا کے مشہور صحافی شامل تھے. میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانیز کے ویبینار میں امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ کویت، دبئی، روس، اٹلی، سعودی عرب، ساؤتھ کوریا میں موجود پاکستانی صحافیوں اور میڈیا مالکان نے خطاب کیا. واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ایک ویب کانفرنس جس میں دنیا بھر سے پاکستانی میڈیا کے مالکان اور صحافیوں نے بھی شرکت کی تھی، میڈیا کونسل اوورسیز پاکستانیز قائم کی گئی تھی تاکہ بیرون ملک پاکستانیوں کو حکومتی مثبت پالیسیوں سے آگاہی ہو سکے. ویبینار میں ایک قرارداد کے ذریعے پاکستان میں بھارتی سازشوں کو بے نقاب کرنے پر دنیا بھر میں پاکستانیوں نے اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کیا. میڈیا کونسل کے ممبران نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہمیشہ کی طرح ہم اپنی تحریروں، ٹی وی پروگرامز میں دنیا میں موجود 90 ملین پاکستانیوں کو افواج پاکستان کے کارناموں کو پہنچائیں گے. پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور اس نے پڑوس میں ایک مکار دشمن جس نے روز اول سے ہی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور مکار دشمن مسلسل سازشوں میں مصروف ہے، مگر ہماری بہادر افواج نے ہر محاذ پر اس مکار دشمن کی ریشہ دوانیوں کو نہ صرف ناکام کیا ہے بلکہ دشمن کی سازشوں کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے وطن عزیز کی سرحدوں کی بھی بھرپور حفاظت کی ہے. مقررین نے کہا کہ حال ہی میں فوج کے ترجمان نے یہ راز افشا کیا ہے کہ ہمارے دشمن صرف سرحدوں کے پار نہیں ملک کے اندر بھی ہیں. ان کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہر پاکستانی کے لیے تشویشناک بات ہے. مقررین نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی تحریروں اور چینلز پروگرامز کے ذریعے ایسے لوگوں کو بھی بے نقاب کریں گے. بیرون ملک میڈیا نے ہر وقت وطن عزیز کے لیے نیک خواہشات رکھی ہیں اور ہمیشہ حکومت پاکستان کی مثبت پالیسیوں کو اوورسیز پاکستانیوں تک پہنچایا ہے. ویبینار میں تحریک انصاف کی میڈیا ونگ کی مریم مسعود نے پاکستان سے شرکت کی اور حکومتی موقف بیان کرتے ہوئے پاکستانی میڈیا کی کاوشوں کو سراہا. یہ رپورٹ آپ تک پہنچائی ہے امیر محمد خان جدہ سے. ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے چلیں گے یہاں پاکستان میں ہونے والے اہم واقعات کی تفصیل. کرونا پر حکومت کی اپنی پالیسی میں تضاد ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. مزار قائد بے حرمتی کیس عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا. نیب نے احسن اقبال کے خلاف کرپشن کا ریفرنس دائر کر دیا.
کورونا کیسز میں اضافہ، 9 مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز۔ لاہور کے 9 مقامات پر کورونا کے 267 مثبت کیسز رپورٹ کیے گئے۔ پاکستان میں گرمیوں سے پہلے ویکسین کی بڑی مقدار میں دستیابی ممکن نہیں۔ بد احتیاطی کا نتیجہ ہے کہ کورونا کیسز میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ اسکول بند کرنا عزیز نہیں، صورتحال خراب ہوئی تو بند بھی کر سکتے ہیں۔ کورونا کی روک تھام سے متعلق پورے ملک میں اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی۔ نون لیگ نے اداروں سے ٹکرا کر اپنی سیاست کو دفن کر دیا، شیخ رشید۔ کورونا وائرس، بلوچستان حکومت کا سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ کورونا کی دوسری لہر کی شدت، 24 گھنٹوں میں 37 افراد جاں بحق۔ ٹی ایل پی رہنما آصف اشرف جلالی کی درخواست ضمانت منظور۔ 4 سدہ میں حساس اداروں کے دفتر پر حملہ کی کوشش ناکام۔ انڈور شادی ہالز میں تقاریب پر پابندی کے خلاف درخواست مسترد۔ وہاڑی میں 9 سالہ بچے سے مدرسے میں اجتماعی بد فعلی۔ کشمور واقعہ، 4 سالہ بچے کی حالت بدستور خراب، نجی ہسپتال منتقل کرنے پر غور۔ اور آئیے ناظرین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں دلچسپ و عجیب خبروں کی دنیا میں۔ دنیا کے آخری سفید زرافے پر GPS ٹیگ نصب۔ کینیا میں اسمگلروں کی جانب سے مادہ اور اس کے بچے کو مارنے کے بعد زرافے کی نگرانی سخت کر دی گئی۔ گاؤں کو ریچھوں سے بچانے کے لیے خوفناک بھیڑیا روبوٹ نصب۔ فضائی آلودگی جذب کرنے والی ایک دیوار 780 درختوں جتنی مؤثر۔ صحت کی دنیا سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ کم وقفے کی ورزش بھی جسم کے لیے مفید قرار۔ صرف 12 منٹ کی تیز ورزش سے جسم میں ایسے عناصر پیدا ہوتے ہیں جو مجموعی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ بچوں کو مرحلہ وار مصوری سکھانے والا روبوٹ ڈرابوٹ دیوار پر لگے کاغذ پر قدم بہ قدم ڈرائنگ بناتا ہے، جسے دیکھ کر بچے عین اسی انداز میں تصویر بنا سکتے ہیں۔ بزنس ورلڈ سے آپ کو خبر دیتے ہیں۔ گورننس میں بہتری کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، مشیر خزانہ۔ معیشت کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، حفیظ شیخ۔ جاپان سے چوری شدہ گاڑیوں پر درآمد کنندگان سے جواب طلب۔ ڈیبٹ مارکیٹ کی ترقی، اسٹاک ایکسچینج اور بینک الفلاح میں معاہدہ۔ حکومت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹی ٹیکس ختم کر دیا۔ شوبز دنیا میں آپ کو لیے چلتے ہیں۔ PSL کراچی کنگز کی جیت پر فنکاروں کی مبارکباد۔ معروف ہدایت کار پرویز ملک کی 12ویں برسی۔ میں نہیں چاہتا میرا بیٹا بھارت جیسے ملک میں گلوکار بنے، سونو نگم۔ باپ کا کردار بہت ہو گیا، اب مزاحیہ کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، محمد احمد۔ انکل جانی کا مشہور کردار ادا کرنے والے ناجی خان انتقال کر گئے۔ والدہ اور خالہ نے سانولا ہونے کا احساس دلایا، آمنہ الیاس۔ کھیلوں کی دنیا سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ ارشد ندیم کو اولمپکس کی تیاریوں کے لیے قازقستان بھجوانے کا فیصلہ۔ PSL کے تمام میچ پاکستان میں کرا کر وعدہ پورا کرا دیا، احسان مانی۔ سب سے زیادہ 473 رنز بابر اعظم کے بیٹ نے اگلے۔ سلیم بٹ کا 25,000 سپورٹس سووینئرز کی مدد سے سینکڑوں تصاویر بنانے کا منفرد ریکارڈ۔ لاہور قلندرز پچ کا مزاج سمجھنے میں ناکام، 52 ڈاٹ بال کھیلی۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی OPTV گلوبل سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ صوبیہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔